اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر رقم کسی مستحق کو دے دی جائے یا بھوکے کو کھانا دے دیا جائے تو بس زیادہ بہتر نہیں ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں ہرگز کوئی نیکی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں نہ دے۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی اس کی قیمت ہی کیوں صدقہ نہیں کر دیتے؟ فرمایا شکر مجھے محبوب و مرغوب یعنی پیاری اور پسندیدہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ کروں۔ یہ پارے چوتھے کی پہلی آیت جو میں نے ابھی پڑھی اس کے تحت بھی خزائن العرفان میں لکھا ہے۔ تو اپنی پسندیدہ چیز جو شرعاً بھی پسندیدہ ہو، اب نعوذ باللہ کوئی شرابی ہے اور شراب اس کو پسند ہے تو یہ راہ خدا میں تھوڑی دے سکتا ہے، تو انڈرسٹوڈ ہے۔ تو چیز وہ دے گا کہ جو شرعاً بھی پسندیدہ ہو، اور یہ بھی بہار شریعت کا جزیہ بھی مدینہ ہے کہ اگلے کی ضرورت کے مطابق دی جائے، کہ اگر اپنی پسند ہے لیکن اگلے کے کام نہیں آئے گی چیز تو یہاں بھی ایک آزمائش ہے اس کے لیے، یہ بیچارہ کیا کرے گا۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ حج سے آئیں گے نا تو مولانا کو مصلی اور تسبیح دیں گے، اور تسبیح ویسے مسجد میں تشریف فرما ہوتی ہے، مولانا مصلی کیا کرے گا یار؟ یہ آپ نے جو 1500 روپے والا مصلی دیا اس کے بدلے 500 اگر مولانا کو آپ قبر میں ڈال کر دے دو، اس کے دل سے دعائیں نہ نکلے تو مجھے بولنا۔ وہ مصلی لے کر دعائیں نہیں نکلیں گے کہ میں اس کو کروں گا کیا، میرے تو 50 روپے کا بھی کون لے گا، بیچنے جاؤں گا تو بدنام ہو جاؤں گا کہ مولانا مسجد کا مصلی بیچنے نکلا ہے۔ اگر اس نے مصلی امام کو تحفے میں دیا تو مصلی امام بیچ تو سکتا نا؟ شرعاً بیچ سکتا ہے لیکن تہمت لگ سکتی ہے، لوگوں کو تہمت لگاتے دیر کتنی لگتی ہے کہ مولانا مسجد کا مصلی آیا تو اٹھا کے بیچنے نکلا ہے، معاذ اللہ۔ کہنے والا گناہ گار ہی ہوگا، لیکن آپ کو پتہ ہے گناہوں میں تہمتوں میں بے باکی کتنی ہے، تو یوں بھی مولانا کو بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے۔ یا آپ مٹھائی کے ڈبے اٹھا کر پیش کر دیے، مٹھائی کا ڈبہ ہر آدمی نہیں کھاتا، اب شوگر کا مریض ہے بیچارہ یا بوڑھا ہے اور اس طرح کا آدمی ہے تو اس کو اس 500 کے مٹھائی کے ڈبے کے بجائے 100 کا نوٹ آپ اس کو دیں گے تو اس کے دل سے شاید زیادہ دعا نکلے گی کہ وہ 100 کا نوٹ اس کو کام آئے گا۔ مثال کے تو ضرورت کی چیز یہ ہے کہ بھائی اس کو تھوڑے چاول دے دیے تو گھر میں چاول پک جائیں گے، کام آئیں گے۔ اس کو آٹا دے دیا تحفے میں، آٹا کام آئے گا۔ گوشت، مچھلی یا اس طرح کی جو روزمرہ کی غذا ہے نا یہ دیں گے نا اس کا دل زیادہ خوش ہوگا، مٹھائی کے ڈبے میں اتنا خوش نہیں ہوگا۔ پاپا یہ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، لیکن اگر آپ غور کریں نا، اگر آپ امام کو آٹا دے دو گے نا تو بولیں گے خیرات دی ہے، اس کو تحفہ نہیں کہیں گے۔ چاول دیں گے تو کہیں گے یار امام صاحب کو خیرات دی ہے، صدقہ دیا ہے، امام صاحب کو یوں کیا ہے نا۔ یعنی اگر کوئی مٹھائی دیتا ہے نا پنی ونی چڑھا ہوا ڈبہ، یہ تحفہ سمجھتے ہیں، ان کو تحفہ نہیں سمجھا نہیں جاتا۔ تو مدنی چینل سوچ بدل رہا ہے ان کی۔ امام صاحب کو تیل کا ڈبہ دے دو بیچارے، یہ کیا بات ہے مدینے کی؟ یہ بھی اس کے ڈبے تھوڑے 1 درجن پہنچا دو، واقعی امام گھی کا صاحب ڈبہ، چائے پیے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر۔ یہ عام عوام سے غریب ہوتے ہیں، اب کوئی ہو کہ بچے پڑھا رہا ہے تو یہ کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے، بعض امام پاورفل ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے، زیادہ تر بیچارے کپڑے سفید ہوتے ہیں اندر سے غریب ہوتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ مت دینا ارے کیا بات ہے، جیب خرچی سے، زکوٰۃ کا حقدار نہ ہوا تو پھر زکوٰۃ کے مسائل، اگر سادات کرام سے ہوا امام، وہ پھر کسی کو بتائے اور جتائے بھی نہیں کہ میں امام کو دیتا ہوں، بھول بھی نہ کرے، بلکہ اس طرح بھی نہ دے کہ لوگ دیکھ رہے ہوں، اس کو چھپا کر دینا، جیسے لفافے میں ڈال کے دے دیا، کاغذ میں لپیٹ کے دے دیا کہ لوگ سمجھے کوئی دعا کی پرچی ہوگی۔ اور عزت اور احترام سے دے، گاڑی گیٹ کے پاس روک کر خادم کو بلا کر نہ دے، اے خادم یہ ذرا امام کو دیا نا۔ پاپا یہاں تو بعض اوقات لوگ جو دعا کی پرچی دیتے ہیں وہ بھی ایسے مٹھی بند کر کے دیتے ہیں جیسے 100-500 روپے کا نوٹ ہے۔ یہ مظلوم میں ہوں یار، میں بہت مظلوم ہوں، حالانکہ میں مشہور ہوں کہ یہ کچھ لیتا نہیں ہے، اور میرے کو اس طرح یہ چٹھی دیتے ہیں کہ لوگ بولے لے نظر والے سمیٹ رہا ہے اور بولتا ہے میں کچھ نہیں لیتا ہوں۔
تو خیر الحمدللہ میرے کو ضرورت نہیں ہے، میرا کام چل رہا ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو امام صاحب کو اسی طرح دے کہ کوئی دیکھے نہیں کہ آپ نے کیا دیا، تقریباً بس اکثر امام غریب ہوتے ہیں۔ آپ امام کی تنخواہ لے لو اور ایک بینک کے مینیجر کی تنخواہ دیکھ لو، زمین آسمان کا فرق پائیں گے۔ امام جو ہے یہ بینک کے مینیجر کا بھی امام ہے، بلکہ وزیر اعظم کو بھی جمعہ پڑھنا ہوگا تو اپنے کسی مشیر کے پیچھے نہیں پڑے گا، وہ امام کے پیچھے پڑے گا۔ تو امام یہ وزیر اعظم کا بھی وزیر اعظم ہے، صدر کا بھی صدر ہے، سب کا بادشاہ ہے، جو شریعت کے مطابق نماز پڑھاتا ہے، امامت کا اہل ہے، اس کا اپنا مقام ہے، تو اس کی خدمت کرنی چاہیے مسجد کے اماموں کی، اور ان کو بالکل فارغ البال رکھنا چاہیے۔ بہت ساری اب روزمرہ کی چیزیں دیکھیں گے نا تو ایک بہت ساری چیزیں جو امام کے بچے ترستے ہوتے ہیں ان چیزوں کو، مگر وہ چیز دینے سے رہے۔ اب جیسے رمضان شریف کا مہینہ آ گیا تو کسٹر یا اس طرح کی چیز امام کو پیش کر دے کہ یہ گھر میں پکائیں گے، بہت بچے پیاری کھائیں گے، بہت پیاری دعائیں دیں گے۔ امام اگر دوسرے اماموں کی بھی ترغیب دلانے کے لیے بولے گا نا تو بھی مقتدی بولیں گے یہ اپنی لائن کلیئر کہہ رہا ہے، اس کی اجرے میں لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ڈلوانی پڑیں گی۔ کمیٹی بولے گی آپ کو کیا ضرورت ہے، ہم کو بول دیتے ہیں۔ تو یوں بیچارہ امام بولتے ہوئے بھی، میں نمائندگی کر رہا ہوں نا امام ہو گیا، یار امام بھی ہے تو میری برادری نا یار۔ جی اچھا امام کو بھی تو مؤذن کو بھی مت بھولو، مؤذن کو کوئی بھاؤ بھی نہیں پوچھتا۔ مسجد کے خادم کو تو دیتے ہوں گے، یہ ذرا امام صاحب کو دے دینا، ہاں بیچارہ خادم وہ دیکھتا ہوگا مسجد یار۔ دل جلتا ہوگا کہ یار ہم انسان نہیں ہیں۔ تو مسجد کے خادم کی محنت زیادہ ہوتی ہے، تنخواہ کم، سب سے زیادہ محنت مسجد کا خادم کرتا ہے، مؤذن اس سے کم، امام کی سب سے کم محنت ہوتی ہے، اور نماز ٹائم پر آ کے اس نے پڑھا دینی ہوتی ہے، مؤذن کو بہت دیر پہلے اذان دینی ہوتی ہے۔ تو یوں امام، مؤذن، خادم سب کی خدمت کرنی چاہیے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کم از کم روز نہیں تو جمعے کچھ نہ کچھ ان کی مٹھی میں رکھ دینا چاہیے۔ چلو 10 روپے بھی اگر ہر مقتدی دینا شروع کرے نا، خادم کو 10 روپے، مؤذن کو 10 روپے، امام کو 10 روپے، تو یار ان کے ہفتے کا خرچہ نکل آئے گا۔ مہنگائی کتنی ہے، کیا امام یار اچھا لگے گا کہ لوگوں سے اشارہ کرے گا یار تھوڑی تنگ دستی ہے تو فلاں ہے، قرضہ دے دو، اچھا لگتا ہے؟ ہمیں سمجھنا چاہیے، میں جب نماز پڑھاؤں نا تو مجھے مت دینا، یہ میرے کو وعدہ کرو، مجھے نہیں دینا، خدا کی قسم میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میں جنرل بات کرتا ہوں، میری برادری کی ہمدردی کرتا ہوں، میرے امام، میرے علماء، میری مسجد کے مؤذن، میری مسجد کے خادم، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، زیادہ نہیں تو ایک خادم ہوتا ہے مسجد میں، بعض اوقات خادم ہی نہیں ہوتا ہے، مؤذن خادم بھی ہوتا ہے، تو دونوں کو، تینوں کو 10 روپے اللہ نے توفیق دی ہے، 25 روپے ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو 100 روپے۔ یہ بھی مت کہنا کہ دعا کرنا، یہ بدلہ مت مانگنا، خالی بس دے دو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ اگر یہ سب میرے اسلامی بھائی جو صاحب حیثیت ہیں، جو دے سکتے ہیں، یہ نیتیں کریں گے نا، یار بہت سارے اماموں کی دعائیں لگیں گی ہم کو۔ یار یہ ہمارا محسن ہے، ہمارا جنازہ بھی یہ امام تو پڑھائے گا یار، ابو تھوڑی پڑھائیں گے، دادا تھوڑی پڑھائیں گے، ہمارا ٹیچر تھوڑی پڑھائے گا، پروفیسر تھوڑی پڑھائے گا، وزیر اعظم تھوڑی پڑھائے گا، یہی تو پڑھائیں گے۔ ایک واقعہ یاد آیا، پچھلے دنوں بعض علماء پر کوئی پریشانی آئی تو ہم نے کوئی ہمدردی کا انداز ایسا اختیار کیا، تو ایک نے کہا تھا کہ یار چلو کوئی ہم کو بھی تو پوچھنے والا ہے۔ نہیں پوچھتے یار، اگر مولانا کہ یہاں کوئی مصیبت آئی تو ہمدردی کریں گے، لیکن عملی ہمدردی کوئی نہیں کرتا۔ اب جیسے امام صاحب ہیں مسجد کے، امام صاحب کی ٹانگ پہ چوٹ آ گئی، اور امام صاحب کیا ہو گیا، اللہ آپ کو شفا دے، صبر کیجیے، ہمت رکھیے۔ ارے بھائی پلستر کے پیسے 5000 روپے کہاں سے لائے گا امام؟ 9000 روپے تنخواہ تم دیتے ہو، بچوں کو کھلایا پلستر، تو یار امام صاحب کو بولو گے فکر مت کرنا، میں بیٹھا ہوں، آئیے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اور بون اسپیشلسٹ سے ترکیب بنا دو امام کی، یار پلستر لگوا دو اس کو، تو وہ تو نہیں۔ امام صاحب اللہ آپ کو شفا دے، ہے نا، خدمت نہیں کرتے، مالی خدمت کی ضرورت، آپ کے وربلی الفاظ کے بجائے آپ کچھ اس کو دے دو یار، تحفہ، پوچھو مت کہ تنگ دستی تو نہیں ہے، خرچہ تو ہے کہ نہیں ہے، مروت میں بیچارہ کیا بولے گا، اور دے دو۔ اگر ضرورت ہوئی تو بھی ثواب ہے، نہیں ہوئی تو بھی ثواب تو ہے نا یار دینے میں، ہم نے ہمدردی کی نا، کہ جس کے پاس ہے اس کو دینے میں ثواب نہیں، ایسا تھوڑی ہے۔ اب جیسے ہم کسی کو عطر کی شیشی یا ہم جو تسبیح مدینے کی دیتے ہیں یا 10 کا نوٹ دیتے ہیں، تو یہ اتنے تھوڑی غریب ہیں کہ 10 کا نوٹ ان کے پاس نہیں ہے، مگر کیا ہم تحفہ دیتے ہیں، دل تو خوش ہوتا ہے نا، بھلے ضرورت نہیں ہے لیکن 10 کے نوٹ سے بھی دل کتنا خوش ہوتا ہوگا جس کو ملتا ہوگا، تو یہ دل خوش ہوتا ہے۔ تحابو، ہدیہ دو، محبت بڑھے گی، حدیث پاک میں، کر بھلا ہو بھلا، اسے مانتی ہے دنیا
اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا